موجودہ حالات میں امت مسلمہ کن کن گناہوں کا شکار ہے؟ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں کس گناہ کا شکار ہو رہے ہیں؟ خصوصاً امت مسلمہ کی لڑکیاں دن بدن مرتد ہو رہی ہے، دن بدن کفر کے دہانے پر جا رہی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں جو اسلام کے گود میں ایک زمانے تک 25 سال تک 20 سال تک اسلام کے دائرے میں اسلام کے گود میں رہنے کے بعد آخر مسلمان لڑکیوں کو کیا وجہ پیش آ رہی ہے، کیا تکلیف کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے، ایسی کون سی مجبوری مسلمان لڑکیوں کے سامنے آ رہی ہے جو ماں باپ کو الوداع کہہ کر، جو خاندان والوں کو الوداع کہہ کر، رشتہ داروں کو الوداع کہہ کر، بھائی بہنوں کو الوداع کہہ کر، ماں باپ کو الوداع کہہ کر، دوسرے مذہب کو قبول کر کے ماں باپ کو الوداع کہہ کر بھاگ کر غیروں سے نکاح کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جبکہ اسلام میں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، غیر مسلم سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی لڑکی کر بھی لیتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر غیر محرم کے ساتھ اگر غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو زنا کے برابر گناہ ملتا رہے گا، گویا کہ اس نے نکاح نہیں کیا بلکہ مسلسل گناہوں کے اندر، زنا کے اندر مبتلا ہے۔ تو آخر یہ وجہ کیوں پیش آ رہی ہے؟ چاہے اب ملک کے کسی بھی علاقے کا جائزہ لے لے، کرناٹک کا جائزہ لے لے، مہاراشٹر کا جائزہ لے لے، ہندوستان کا جائزہ لے لے، حیدرآباد، شہر حیدرآباد کا جائزہ لے لے، تمام شہروں کے اندر، تمام صوبوں کے اندر مسلمان لڑکیوں کا یہ رویہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے حوالے ہوتے جا رہی ہے۔ مسلمان لڑکیاں اسلام کو الوداع کہہ کر، ماں باپ کو الوداع کہہ کر، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، مذہب کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر اب تک کئی لڑکیاں جا چکی ہیں۔ لگ بھگ 10 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں اب تک جا چکی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پیارے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے عنقریب زنا آسان ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں نکاح کرنا بہت آسان تھا، زنا کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر کوئی زنا کرتا تو سر عام وہ سزا دی جاتی، وہ اسلام کی وہ سزا تجویز کی جاتی۔ اگر وہ سر عام ایک زانی کو سزا دے دی جائے، زانیہ کو سزا دے دیا جائے تو کسی دوسرے کی ہمت نہ ہوتی زنا کرنے کی۔ اتنی سخت سزا ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے۔ اگر شادی سے پہلے نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی زنا کرے تو اسلامی حد جاری کی جائے، کوڑے مارے جائے۔ بہت بڑا گناہ تھا، سرعام وہ سزا دی جاتی زانی کو، زانیہ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے نکاح کو آسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر نکاح کرنا بہت آسان تھا۔ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کا نکاح کروا دیتے تھے، اتنا آسان تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا کر رکھ دیا، نکاح کو عذاب بنا کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ دہیز امت مسلمہ کے اندر آ گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے
مسلمان لڑکیاں غیروں کے نکاح میں جا رہی ہے، غیروں کے نکاح میں جا رہی ہے، خالی تفسیر و تذکرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کی برادری میں جو گناہ ہے اس گناہ کو پہلے ختم کرنا پڑے گا۔ اس گناہ کو، مسلمانوں کے وہ گناہ گھروں کے اندر پل رہے، جہیز یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو دے کر نکاح کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آج جوڑا گھوڑے کا مطالبات کر کے لڑکیوں سے نکاح کیا جا رہا ہے، گھر کا سامان مانگا جا رہا ہے، فریج مانگا جا رہا ہے، کولر مانگا جا رہا ہے، گاڑی مانگی جا رہی ہے، پہننے کے لیے جوڑے کے نام پر پیسے لڑکی والوں سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ دور کے اندر ایک باپ کو نکاح کرنے کے لیے 10 سے 15 لاکھ روپے رکھ دینا پڑتا ہے۔ مسلمان لڑکیاں سوچ رہی ہیں میرے علاوہ اور میرے گھر کے اندر 4 بہنیں ہیں، میرا باپ کہاں نکاح کر سکتا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان لڑکیاں نکاح کر رہی ہے تو ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم سماج میں جوڑے گھوڑے کی لعنت، مسلم سماج میں دہیز کی لعنت ہے۔ مسلمانوں میں شادی کریں گے تو 10-15 لاکھ روپے میرے باپ کو خرچ کرنا پڑے گا، غیر مسلموں سے نکاح کروں گی تو کورٹ میرج میں 100 میں کام ہو سکتا ہے، 100 روپے میں کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان لڑکیاں سوچ رہی ہے، غلط ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تائید کر رہا ہوں، بلکہ بتا رہا ہوں کہ جوڑے گھوڑے کی لعنت میں ہم اتنے گرفتار ہو گئے، مسلمان معاشرہ شادیوں کو اتنا عذاب بنا کر رکھ دیے۔ اگر کسی باپ کو اگر اپنی لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو اس دور کے اندر جہالت اتنی بڑھ گئی کہ 10 سے 15 لاکھ روپے رکھ دینا پڑتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے 4 معیار ہیں۔ کوئی مال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو کوئی حسن کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو کوئی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو کوئی حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرو، دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لڑکے کے اندر دین دیکھا جائے، لڑکی کے اندر دین دیکھا جائے۔ آج کے زمانے میں بیٹی سزا بن کر رہ گئی، لاکھوں روپے کا جہیز، رسم پرومس کا رسم، منجک سانچک، بیٹی اور کوئی اور سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، ہاتھوں پیروں میں طاقت دی گئی، دل کے اندر غیرت دی گئی، ہاتھوں کے اندر طاقت دی ہے کمانے کی، پھر عورتوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر اس دور کے اندر برا سمجھا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر برا سمجھا جاتا تھا، آج بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر برا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ جوڑے گھوڑے کی مطالبے کی وجہ سے، جوڑے گھوڑے کی لعنت کی وجہ سے۔ ایک باپ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے لڑکی ہوگی تو مجھے اتنا کمانا ہے، لڑکی کو اتنا کما کر اتنا رکھ کر شادی کرنا ہے۔ لاکھوں روپیوں کے کھانے، لاکھوں روپے کے کھانے کے مطالبات۔ ابھی اوپر سے پھر مسلمان کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، بس کھانا اچھا چاہیے۔ سب مطالبہ اندر سے ہو رہا ہے، پھر زبان سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے بلکہ کھانا اچھا دیجئے۔ کیوں آپ خاندانی فقیر ہیں، یا آپ کا خاندان فقیر ہے، یا آپ جنم کے بھوکے ہیں؟ لڑکی والوں کا کھانا نہ کھایا جائے، نکاحوں کا آج تو مطالبات کر کے کھائے جا رہے ہیں، 5-5 ہزار لوگوں کے کھانے مطالبات کر کے کھائے جا رہے ہیں لڑکی والوں سے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ان کو رکھنے کے لیے الماری دی جائے، سونے کے لیے پلنگ دیا جائے، کھانے پینے کے لیے برتن تک دیے جائے۔ اب مسلمان معاشرے میں دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم سماج کی غربت، مسلم سماج کی غربت، مسلمانوں میں جوڑے گھوڑے کے مطالبات، مسلمانوں میں دہیز کی لعنت دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟
کفر کے دانے پر پہنچ رہی ہے، کفر کے دہانے پر پہنچ چکی ہے کئی لڑکیاں، اسلام کو الوداع کہہ کر پہنچ چکی ہے۔ میرے سامنے کئی واقعات ہیں، مسلمان لڑکیاں اپنی زبان سے کہہ رہی ہے، جب غیر مسلم سے نکاح کرنے کا وقت آتا ہے تو جا کر سمجھاتے ہیں، آپ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے، آپ ایمان کے گھر میں پیدا ہوئی، آپ نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، آپ غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو لڑکیوں کا کہنا ہے، کیا مسلمانوں میں کوئی بغیر جوڑے گھوڑے کے نکاح کرنے والا کوئی نوجوان ہے؟ ابھی بھی ہم تیار ہیں اگر مسلمان معاشرے میں نوجوان لڑکے بغیر جوڑے گھوڑے کے، بغیر جہیز کے نکاح کریں۔ سازشیں چل رہی ہے، مسلمان لڑکیوں کو فری میں نکاح کرو، مسلمان لڑکیوں سے کچھ نہ لو، محبت کا بہانہ دے کر محبت کے سانچے میں پھنسا کر نکاح کرو، چند دنوں کے بعد اس کے بعد میں ان سے اولاد پیدا کرو، اس کے بعد میں مسلمان لڑکیوں کو کھلے عام چھوڑ دو، طلاق دے دو، چھوڑ دو، ڈیوارس دے دو۔ کھلے عام کہہ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بناؤ۔ ڈھکی چھکی بات نہیں ہے، بلکہ کھلے عام کہہ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بناؤ، مسلمان لڑکیوں کے پیٹوں میں اپنے نطفے کو داخل کرو۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم سماج میں جوڑا گھوڑا دہیز دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں کیوں جا رہی ہے؟ گھر والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، ماں باپ اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، بھائی بہن اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، خاندان والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، خاندان قبیلے والے اس نکاح پر راضی نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکیاں ماں باپ کو الوداع کہہ کر کورٹ میرج کر رہی ہے۔ اب تک کئی لڑکیوں نے درخواست دی ہے، اب تک کئی لڑکیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کر چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، مسلمان لڑکے آپس میں بیٹھ کر بیٹھیں گے تو کیا آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی جب ملے گا تو یقیناً آگ بجھے گی، پانی غالب آ جائے گا، دونوں طرف آگ ہے۔ آپ نے آگ کے اندر پیٹرول ڈال دیا تو آگ بجھنے کے بجائے آگ بھڑکے گی۔ نوجوان لڑکے گئے، نوجوان لڑکیاں گئے، چاہے مسلمان لڑکے ہو، چاہے غیر مسلم لڑکے ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، مسلمان لڑکے کالجز میں، مسلمان لڑکیاں کالجز میں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک بینچ پر بیٹھ کر آپس میں بیٹھیں گے تو فون نمبرات کے ذریعے رابطے قائم ہوں گے۔ پہلے آپس میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد فون نمبرات کے ذریعے رابطے قائم ہوں گے۔ تو کیا پھر آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے؟ اپنی مسلمان لڑکیوں کو گرلز کالج میں پڑھائے، جہاں پڑھنے والی کے اندر بھی پردہ ہو، پڑھانے والی کے اندر بھی پردہ ہو، پردے کا نظام ہو۔ گرلز کالج کے اندر اپنی لڑکیوں کو پڑھائے جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، صرف لڑکیوں کا کالج ہو۔ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا طے ہو چکا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کے، مسلمان لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا طے ہو چکا ہے، مسلمان لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹا جانا طے ہو چکا ہے، مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے کالجز میں پڑھائے جہاں پر پردے کا نظام ہو، حیا کا ماحول ہو۔ لڑکیوں کی تربیت سے ماں باپ دن بدن بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لڑکیاں ماں باپ سے لڑ کر، باپ سے لڑ کر، بھائی سے لڑ کر، خاندان قبیلے والوں سے لڑ کر لڑکیاں جا کر غیروں سے نکاح کر رہی ہے۔ نکاح کے بعد کیا ہوگا ابھی بتاؤں گا۔ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش دلی کی زندگی نہیں ہوتی۔ جتنے لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کی گئے، بعد میں ابھی وقت مل جائے گا تو بتاؤں گا کن کن لڑکیوں کے کیا کیا واقعات ہیں، لیکن مخلوط تعلیم سے اپنی لڑکیوں کو بچایا جائے، گرلز کالج کے اندر پڑھایا جائے۔ کالجز میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، کالجز میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ شراب پی رہی ہے، کالجز میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گانجا مار رہی ہے، کالجز میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پارٹیوں کے نام پر ناچ رہی ہے، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے بچیوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جو باپ اپنی لڑکی کو قابو میں نہیں رکھتا، جو بھائی اپنی بہن کو قابو میں نہیں رکھتا، مجھے معاف فرمائیے، اس کو دھرتی پر جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ مسلم لڑکیاں کہاں جا رہی ہے، کس کے حوالے ہو رہی ہے؟ دن بدن معاشرہ خراب ہوتے جا رہا ہے۔
دن بدن ماحول خراب ہوتے جا رہا ہے. ماں باپ لڑکیوں کو موبائل دلوا کر بے خبر ہے. ماں باپ لڑکیوں کو لڑکوں کو لیپ ٹاپ دلا کر بے خبر ہے. ماں باپ لڑکیوں کو اور چیزیں دلا کر بے خبر ہے. لڑکی کے لیے کیا ضرورت ہے فون کے لیے؟ اگر ضرورت کے مطابق دلوایا بھی جائے تو لڑکیوں کے موبائل پر گہری نظر ہو. فون آ رہا ہے تو کس کا فون آ رہا ہے؟ میسج آ رہا ہے تو کس کا میسج آ رہا ہے؟ لڑکی بات کر رہی ہے تو کس سے بات کر رہی ہے؟ لڑکا بات کر رہا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ لڑکی لیپ ٹاپ استعمال کر رہی ہے تو کیا استعمال کر رہی ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ بے خبر ہے یہ چیزیں دلا کر اور مطمئن ہیں. آپ تصور تک نہیں کر سکتے دیندار لوگوں کی لڑکیاں تک غیر مسلموں کے نکاح میں جا چکی ہے. ماں باپ صوم و صلات کے پابند، پہلی مسجد کے نماز کے پابند، حج کیے ہوئے، عمرہ کیے ہوئے، خیر خیرات کرنے والے، مدارس کا مساجد کا خیال رکھنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، ایسے ایسے سنتوں پر چلنے والوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں جا چکی ہیں. مسلمانوں کی ماں باپ کی بے تربیت، یعنی ماں باپ بچیوں کی تربیت سے بے خبر. لڑکی کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کالج لڑکی جا رہی ہے تو کتنے دن لڑکی پریزنٹ ہے کالج کے اندر، کتنے دن ایبسنٹ ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ لڑکا کالج جا رہا ہے، لڑکی کالج جا رہی ہے تو کتنے دن وہاں پر پریزنٹ ہے، کتنے دن ایبسنٹ ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر سے کالج ہم بھیج دے رہے ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں ایسے دور کے اندر. غیر ضروری موبائل دلا رہے ہیں. کتابیں پڑھائے، سیرت کی کتابیں ان کے لوگوں کے ہاتھ میں دے. آج کے زمانے میں لڑکیوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دینی کتابیں ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا پڑھائے، حضرات صحابہ صحابیات کی حیا پڑھائے، حضرات صحابیات کی زندگی پڑھائے، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا اپنی لڑکیوں کو پڑھائے. موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے میں غیر شادی شدہ لڑکیوں کو. جو لڑکیاں غیروں کے نکاح میں جا چکی ہے، تحقیق کر کے دیکھیں وہ لڑکیاں خوش نہیں ہیں بلکہ خون کے آنسو رو رہی ہیں. غیر مسلموں سے نکاح کر کے لڑکیاں خوش نہیں ہیں بلکہ خون کے آنسو رو رہی ہے اپنی زندگی پر. ماں باپ تو گھر کا رخ کرنے نہیں دیتے. لڑکی تو نکاح کر گی، شادی کے چند دنوں کے بعد، 6-7 مہینوں کے بعد لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ نہیں مان رہے، میرے مذہب میں آ، میرے گھر آ. گھر جانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں مان رہے، تیرے گھر تو چلے جا. اب لڑکی جائے تو کہاں جائے؟ مسلمان ماں باپ تو آنے نہیں دیتے، نہ بھائی آنے دیتے، گھر کا رخ کرنے دیتے ہیں، نہ ماں باپ گھر کا رخ کرنے دیتے ہیں. یا تو لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں یا تو لڑکیاں غلط راستے پر چلے جاتی ہیں. لڑکیوں کے اوپر کڑی نگاہ رکھنا چاہیے. ایسے دور کے اندر اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، اسلامی تربیت کرنا چاہیے. علماء کرام نے چند اصول و ضوابط بتائے ہیں. اپنی لڑکیوں کو اسلامی نظام کے مطابق حیا کی تعلیم دے، پردہ بتائے، پردے کی پابند کرے، غیر شرعی لباس نہ پہنائے. لڑکیوں کو سب سے پہلے لڑکیوں کو سب سے پہلے اسلامی شریعت لباس پہنائے، لڑکوں کو سنت لباس پہنائے. روزانہ گھروں کے اندر 15 سے 20 منٹ کسی مستند دل و دماغ کو متاثر کرنے والی روزانہ کتاب گھر کے اندر پڑھی جائے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد. لیکن صبح افراد بیٹھے ہوئے لڑکیوں کے سامنے کتاب پڑھے، گھر کے اندر یہ نظام بنائے. مخلوط تعلیم سے بچا جائے. سب سے پہلے گھروں کے نظام کو اسلامی نظام کے مطابق بنائے، حیا کی تعلیم دے اور کسی کتاب کا مطالعہ آج ہی سے شروع کر دے. کسی بزرگ کی کتاب اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کتاب کا نام بولنے کے لیے بھی تیار ہوں. حیا اور پاک دامنی بہت ساری کتابیں ہیں. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی حضرت کی، جو اس وقت پوری دنیا کے مقبول ترین بزرگوں میں سے ہے، حضرت کی کتاب پڑھائے، دیگر اللہ والوں کی کتاب پڑھے. روزانہ گھروں کے اندر کتاب کی تعلیم ہو، مخلوط تعلیم سے روکا جائے.
ہرگز اپنی لڑکیوں کو ایسے کالجز میں نہ پڑھائے جہاں پر مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیاں ہو، چاہے غیر مسلم لڑکیاں ہو، ایسے کالجز میں ہرگز نہ پڑھائے. صرف گرلز کالج میں پڑھائے جہاں حیا کا نظام ہو، پردے کا نظام ہو، شریعت کا نظام ہو. ٹیوشن کے نام پر کسی اجنبی لڑکے سے اپنے لڑکیوں کو ملنے کی قطعاً اجازت نہ دی جائے. ٹیوشن کلاس کے نام پر کسی اجنبی لڑکے سے نہ لڑکی سے ملنے کی اجازت دی جائے. اسمارٹ فون اور گاڑی ہرگز نہ دلائے. موبائل اور سواری دو بھی اس وقت فتنہ ہے. لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہرگز نہ موبائل دے نہ گاڑی دے. آپ خود لکھ جا کر چھوڑ سکتے، آپ خود لکھ جا کر چھوڑے. موبائل ریچارج کے لیے، زیروکس کے لیے کسی غیر محرم، کسی غیر مسلم کی دکان پر نہ جانے دے. کینٹین ہو یا شاپنگ کے لیے جا رہے ہو تو تنہا لڑکیوں کو غیر مسلموں کے دکانوں پر نہ جانے دے. مسلم لڑکیوں کی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مسلمان لڑکیوں کو غیر لڑکیوں سے بھی، غیر مسلم لڑکیوں سے بھی تعلقات نبھانے نہ دے، کیونکہ یہ بھی آگے چل کر فتنہ بن سکتا ہے. اور روزانہ ماں باپ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنی لڑکیوں کے لیے روزانہ دعا کرے، اپنی لڑکیوں کے ایمان کے خاتمے کے لیے دعا کرے. تو یہ چند وجوہات تھی جو ہمارے معاشرے میں دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں. جہیز کو مٹانا چاہیے. ہر گھر کے اندر جہیز کے مطالعے کے بغیر نکاح نہیں کیا جا رہا ہے الا ماشاءاللہ. مخلوط تعلیم سے روکا جائے، لڑکیوں کو حیا کی تعلیم دی جائے. گھروں کے اندر آج ہی سے تعلیم شروع کر دے. بزرگوں کی کتاب کو، جو دل و دماغ کو متاثر کرنے والی کتاب ہو، کتاب کی تعلیم آج ہی سے شروع کر دے. روزانہ آدھا گھنٹہ یا دن میں 2 مرتبہ بھی اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. فجر کے بعد یا عشاء کے بعد ایک وقت، جس وقت گھر کے سارے افراد جمع رہتے ہوں دسترخوان پر، یا کسی علیحدہ وقت پر جو گھر کے تمام افراد بیٹھے ہوئے ہو، گھر کے لڑکے گھر کے لڑکیاں، تعلیم کی جائے، کتاب کی تعلیم کی جائے. گناہوں سے توبہ کی جائے، ہر وہ چھوٹے گناہوں سے توبہ کی جائے. اپنی لڑکیوں کے خاتمے کے لیے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.